بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس میں منافقین کی دو رخی پالیسی کا ذکر ہے۔ منافقین جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو وفاداری کا دم بھرتے تھے، کہتے جو کہہ دے سر آنکھوں پر۔ آج بھی آپ دیکھے ہوں گے منافقین یہ زیادہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ وفاداری نبھانے والا اتنی آسانی سے ذمہ داری قبول نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ جو پڑ جائے ذمہ داری اسے نبھاؤں تو ہی بس ہے، نہیں سمجھ رہے؟ جسے نبھانا ہی نہیں ہے وہی لمبے چوڑے دعوے کرے گا، زور زور سے بولے گا۔ تو جب یہ منافقین حضور کی خدمت میں ہوتے تھے تو وفاداری کا دم بھرتے تھے، کہتے جو کہہ دے سر آنکھوں پر، جو کہہ دے سر آنکھوں پر۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب مجلس سے نکل کر باہر چلے جاتے تھے تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں کا ایک گروہ، منافقین میں دو قسم کے تھے، ایک عوام قسم کے عام لوگ، وہ بھی منافقین، ایک تو منافقین کے گرو گنٹھال جو سردار تھے، فیصلہ وہی لیتے تھے، منصوبے مشورے وہی کرتے تھے، یہ عوام بیچارے ان سرداروں کے تابع۔ اس لیے کہا ان منافقین کی ایک جماعت رات میں حضور کے خلاف سازشیں رچتے تھے، سامنے تو وفاداری کا دم بھرتے تھے اور پیٹھ پیچھے حضور کے خلاف منصوبے بناتے تھے، سازشیں رچتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ بیتا طائفۃ منہم غیر الذی تقول، اس میں منافقین کے پہچاننے کی ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ خبر دی جا رہی ہے کہ منافقین حضور کے ساتھ ایسا کرتے تھے، یہ کہہ کر ہم کو منافقین کی ایک علامت کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ اگر منافقین کو پہچاننا ہو تو اگر اس ایک علامت سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، سامنے ایک پیچھے ایک، اندر ایک باہر ایک، دل میں ایک زبان پر ایک، دوغلا پن، دو رخی پالیسی، دو زبان، ان کے پاس ایک زبان ان کے پاس ایک زبان، پہچاننا چاہو تو پہچان لو۔ آگے کہتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ اپنے سرکاری رجسٹر میں لکھ رہے ہیں ان کی تمام سازشوں کو کہ وہ رات میں کیا کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ مخلوق سے آدمی چھپا سکتا ہے اپنے آپ کو، اللہ سے کیسے چھپائے؟ ظاہر و باطن سب اللہ کے نزدیک، جلوت خلوت سب برابر ہے۔ بند کمرے میں آدمی گناہ کرتا ہے تاکہ کوئی نہ دیکھے، لیکن آدمی ذرا دیر کے لیے غور کر لے کہ دروازہ بند کر کے مخلوق سے تو میں ہی چھپا سکتا ہوں، لیکن ان بند دروازوں کے اندر بھی دیکھنے والے سے کیسے چھپاؤں؟ اس کے ہاں کوئی دروازہ ہی نہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون،
اس میں ان کو تنبیہ ہے منافقین کو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کر مشورہ کر رہے ہیں، لیکن تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم یہ اپنی سازشیں اس قادر مطلق خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ لکھ رہا ہے، پر اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. تنبیہ ہے، جاگو، اب بھی جاگو، غور کرو اس حقیقت پر. اگر اس حقیقت تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ نفاق سے توبہ کر لو گے. توبہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. نفاق سے اللہ کے حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کا مراقبہ کرو تو آدمی نفاق کی بیماری سے چھٹکارا پا سکے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا عجیب اللہ کا طرز ہے. ایک تو منافقوں کی علامت بتائی کہ منافقین کو پہچاننا ہو تو پہچان لو. تنبیہ بھی فرمائی، جگا رہے ہیں. اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، نفاق کی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم جو مشورے کر رہے وہ لکھ رہا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون. آگے ہمارا عموماً جب کسی کا نفاق کھل جاتا ہے تو ہم اس سے الجھ پڑتے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے تو ہمارا طرز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے الجھ جاتے ہیں. قرآن حضور کو نصیحت کر رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. الجھنا نہیں، الجھنے سے پھر رکاوٹیں در رکاوٹیں پیدا ہوں گی. کام کرنے والوں کے لیے بہت عجیب بات ہے یہ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اعراض کرو، پرواہ مت کرو ان کی، الجھو مت. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حکم ہے. الجھو گے تو کام میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوں گی، دیری بھی ہوگی، منزل کھوٹی ہوگی. ایک آدمی کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، وہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے. راستے میں ایک آدمی نے اس سے باتیں شروع کر دی، ایران کی، توران کی، ضروری غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیا. ابھی یہ آدمی الجھ گیا اس سے. بادشاہ وہاں انتظار کر رہا بیٹھا ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان جس کی نظر بادشاہ کی طلب پر ہے کہ بادشاہ نے بلایا ہے، اب وہ نہیں الجھے گا. وہ اسے چھوڑ کر بادشاہ کی طرف جانے کا دیکھے گا. ویسا بھائی مجھے کام ہے، میں تو جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے. وہ فرصت ہی کسے ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. آگے فرما رہے بھروسہ تو نہیں کرنا منافقین پر. بہت اچھی طرح سنو، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. الجھنا نہیں بس، لیکن بھروسے کے قابل بھی نہیں منافقین. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بھروسے کے قابل تو اللہ ہے. منافقین بھروسے کے قابل نہیں رہے، لیکن الجھنا بھی نہیں. جو پہچان لینے کے بعد بھی الجھنا نہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کام بنانے کے لیے کافی ہے. فرما وکیل کہتے ہیں، میں نے اب جیسے نکاح میں وکیل بنتا ہے، لڑکی آتی نہیں محفل میں، باپ یا اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار وکیل بن کے نکاح قبول کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں وکیل. کیونکہ لڑکی کی طرف سے اس کی مجلس میں حاضری لڑکی کی طرف سے قبول سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کو یہ نکاح منظور ہے. جبکہ لڑکی کی آواز تو ہم نے نہیں سنا، وکیل نے سنا ہے. وہی کہا گیا تھا دستخط کرانے کے لیے. لڑکی نے اس کے سامنے کہا تھا اور اس کے سامنے اس لڑکی نے دستخط کیا تھا کہ مجھے یہ لڑکا منظور ہے، مجھے یہ نکاح پسند ہے. تو وہ وکیل آ کر کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے یہ وکیل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح
یہ کام مجھے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک کام مجھے کرنا ہے. میں نے ان کو وکیل بنا دیا کہ بھئی یہ میری طرف سے وکیل رہیں گے، ان کو لے جاؤ. جو کام میرا کرنے کا ہے وہ یہ کریں گے. اب سمجھیے قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کہتے ہیں کہ تمہارا کام اللہ کریں گے. تم کو کیا پڑے، تم کو فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان منافقوں کے سازشوں سے نہ پست حوصلہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے کام میں لگے رہو، ان سے مت الجھو. رہا مسئلہ کام کا، اللہ نے تمہارے کام کو اپنے ذمہ لے لیا، اور کیا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر پیچھے آتا ہے کہ حضور کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ مسئلے کا ذکر پیچھے تفصیل سے آیا تھا. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اللہ کی رسول کی فرما برداری سے روگردانی کرنا گویا اللہ کے حکم کو پامال کرنے کے مترادف ہے. یہ مسئلہ پیچھے آیا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول کی رسالت پر بھروسہ نہ ہو تو کم سے کم قرآن پر ہی غور کر لیتے. کیا ہے قرآن مخلوق کا کلام ہے؟ کیا ہے قرآن دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ کیا ایسا عجیب و غریب کلام کسی مخلوق کا کلام ہو سکتا ہے؟ تبھی مخلوق کا نہیں ہو سکتا. اور جس نبی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں ہو تو امی ہے، نبی امی. تو کس نے بتایا اسی عجیب عجیب حقیقتیں، غیب کی خبریں، ماضی کی خبریں، مستقبل کی پیشن گوئیاں، موسیٰ کا واقعہ، عیسیٰ کا واقعہ، صحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، لوط کا، ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا. ساری تفصیلات کس نے بتائی؟ اس نے بتائی جس نے محمد کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. افلا یتدبرون القرآن. کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. قرآن موجود ہے سامنے، کوئی چھپا کر تو نہیں رکھی گئی، کھلم کھلا سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، کثرت سے پڑھی جاتی ہے، سب کے درمیان موجود ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے نازل ہوتی، یعنی یہ کلام اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو کہتے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو یہ لوگ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے ہیں، کثرت سے اختلاف پاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک دو آیتیں تو نہیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. جب آدمی اتنا طویل کلام کرتا ہے تو اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. ایک بات صحیح نکل جاتی ہے، ایک بات غلط نکل جاتی ہے. ایک لفظ زبان سے فصیح، ایک لفظ جو ہے فصاحت سے گرا ہوا غیر فصیح ایسا نکل جاتا ہے. کلام میں یکسانیت باقی نہیں رہتی. اور اتنا طویل کلام کرنے والا جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور کبھی محبت میں آتا ہے تو پھر غصے والے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو بالکل اعتدال با قرآن باقی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. جب ایمان لانے والوں کو تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی محبت سے مغلوب نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے. بالکل اعتدال میں رہ کر اتنا طویل کلام جو 23 سالہ عرصے میں مختلف اوقات میں مختلف واقعات کے پس تناظر و پس منظر میں نازل ہوا ہو اور پھر بھی اختلاف نہ ہو، تو کیا یہ اللہ کے کلام ہونے کی بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ تو بات ہو گئی. یعنی یہ قرآن مجید حضور کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
آگے ایک اور مضمون، وہ ایک تو بے ایمان تھے، منافق، حضوری کے خلاف مشورے کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے. اور ایک بہت غور سے سنو، کام کرنے والوں کے لیے بڑی کام کی باتیں آ رہی ہیں. جو منافق ہوتا ہے وہ مخلصین کے انتظام کو درہم برہم کرنے کی مسلسل کوششوں میں لگے رہتے ہیں. کام چل رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہ سکتے ہیں، خاموش ہیں، اندر سے پک رہے ہیں. کوئی موقع ہاتھ آتا تو اسے جانے نہیں دیتے، کسی موقع کو جانے نہیں دیتے. یہ چاہتے ہیں کہ مخلصین کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. انتظامی اعتبار سے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہ مخلصین کا انتظام برقرار نہ رہے. اس کی نظیر پیش کر رہا ہے قرآن. ایک تو مذہبی اعتبار سے منافق ہیں، کھوٹے ہیں اندر سے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس آتی. لیکن مفسرین نے یہاں منافقین کے ساتھ مخلصین وہ مخلص جن کو قوت فیصلہ حاصل نہیں. ایک آدمی مخلص ہے لیکن اسے قوت فیصلہ حاصل نہیں ہے، معاملے کی پوری سمجھ بوجھ حاصل نہیں. ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. 10 آدمی ہوں تو اس میں 1-2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ قوت فیصلہ عطا فرماتے ہیں، جن کی سمجھ بوجھ بالغ ہوتی ہے، صاحب نظر ہوتے ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. جب ان کے پاس آتی ہے امن کی خبر یا خوف کی، یعنی مثال کے طور پر ایک خبر آئی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، یا یہ خبر آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، یا یہ خبر آئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں. جب فلاں، جیسے صحابہ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ حضور نے ان کو بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ان گاؤں والوں نے ان کے استقبال کے لیے وہ گاؤں والے نکل آئے. تو صحابہ نے دور سے دیکھ کر کے سمجھا کہ یہ ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آ کر حضور تک خبر پہنچا دی، غلط فہمی ہو گئی ان کو. ایسا بھی ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بھی، تحقیق کے بغیر اڑا دیتے ہیں خبر. اور خاص طور سے جب جنگ چل رہی ہو تو اسی بے بنیاد بے تحقیق باتوں کے اڑا دینے کا بڑا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے حوصلے پر. جیسے شیطان نے جو ہے وہ جنگ احد کے موقع پر آواز لگائی تھی کہ محمد کا انتقال ہو گیا، ان محمد قد قتل. تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، صحابہ بیٹھ گئے، کہا اب کیا ہوگا. پھر حضور نے آواز دی اور کہا کہ آؤ ادھر آؤ. میں پھر صحابہ حضور کی طرف دوڑے. خاص طور سے جب جنگ کا میدان ہو، جنگی صورتحال ہو، ایسی صورت میں بلا تحقیق بے بنیاد باتوں کا اڑا دینا حوصلوں کے، ہمتوں کے پست ہونے کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اذاعوا بھی، اڑا دیتے ہیں بلا تحقیق خبروں کو. کیا کہہ رہے ہیں اور آگے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ بلا تحقیق خبروں کو اڑا دینے کے بجائے اگر حضور تک پہنچا دیتے، یا ان میں سے جو اولی الامر ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کبار صحابہ جن کو اللہ نے قوت فیصلہ، معاملے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ان تک پہنچا دیتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس خبر کی حقیقت تک پہنچ جاتے. الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی مسلمانوں میں سے. منافقین کا کو بھی ملا کر کے قرآن نے ذکر کیا ہے.
اس لیے کہ ہم کو منافق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ خود اپنے دعوے کے اعتبار سے مسلمان سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، اس لیے دونوں کو ملا کر ذکر کیا قرآن نے۔ تو بلا تحقیق قبر کو آگے چلتا کرنے کے بجائے، خاص طور سے اس وقت جب جنگ چل رہی ہو میدان میں، کہتے ہیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے صحابہ تک، ذمہ داروں تک بات پہنچائی جائے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ وہ لوگ جان لیں گے اس کو، اس کی خبر کی حقیقت کو جان لیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے، اس خبر کو پھیلانا چاہیے یا روکنا چاہیے۔ حیدر علی کا انتقال ہو گیا تھا، لکھا ہے تاریخ میں کئی دن تک ان کی وفات کو چھپایا گیا تھا۔ ٹیپو باہر تھے، جب حیدر علی کا انتقال ہوا تھا ٹیپو موجود نہیں تھے، ٹیپو باہر تھے، تو وہ کسی جنگی مہم پر تھے، ان کے آنے تک ان کی وفات کو چھپایا گیا تھا۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، یہ تو نہ صحابہ نہ تابعین ہے، نہ ان کا کوئی علمی مقام ہے، ان کی سمجھ بوجھ کا حل ہے۔ جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، جن کو قرآن و حدیث کی باریکیاں سمجھنے کا سلیقہ ہے، ان کے فہم کا ذکر کرنا تو ان کو جوڑ کر اور ان دونوں کا موازنہ کرنا ایک بے موقع سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ حیدر علی کو اپنی دور حکومت میں بغاوت کے خطرات محسوس ہوئے کہ میری سلطنت میں بغاوت کے جراثیم پل رہے ہیں، عناصر پل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کہا کہ میری وفات کی خبر اڑا دی جائے۔ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی خبر پھیلانا چاہیے، اب کس خبر کو چھپانے میں مصلحت ہے، کتنے دن چھپانے میں مصلحت ہے، اور کس خبر کو تحقیق کی ضرورت ہے، کون سی خبر غلط فہمی ہے، اور کون سی خبر جنگی تدبیر کے طور پر اختیار کی گئی ہے۔ وہ تمام چیزیں بالکل ایک سیرت کا بڑا انوکھا حصہ ہے، اسے بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں حیدر علی نے مشورہ کیا اپنے ساتھی سے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں چند دن کے لیے روپوش ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ روپوش ہو جاؤں گا، اور میری وفات کی خبر اڑا دی جائے میری فرما روائی میں۔ تو حدود سلطنت میں ان کے انتقال کی خبر کو عام کیا گیا، اور بڑی کڑی نظر رکھی گئی تھی کہ حیدر علی کی وفات پر کون کون خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچانک پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں، کسی کو اطلاع تک نہیں، دو چار جو بالکل ان کے وفادار ساتھ رہتے تھے 24 گھنٹے، انہی کو پتا ہے اس منصوبے کا۔ یہ بھی بڑی رازداری، بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ورنہ سارے منصوبے پر پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن کتنی رازداری کے ساتھ کام کیا گیا کہ وفات کی خبر اڑائی گئی، 4-5 افراد کو اطلاع ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، اور پھر پورے خفیہ محکمہ پورا حرکت میں آ گیا ہے، سی ڈپارٹمنٹ، اور وہ ملک کے ہر چپے چپے تک خفیہ طور پر پہنچا دیا گیا کہ کیوں آ رہا ہے اور کیوں قیام کر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کس راستے جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کہاں قیام کیے ہوئے ہے، کوئی پہلے سے اطلاع نہیں، تفصیلات کا کسی کو علم نہیں۔ اور ہر ملک کے ہر کونے پر جہاں جہاں تک حکومت ہے، ہر ضلع میں ان کے افسر موجود ہیں، اور اس پر کھڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس علاقے کا حکمران اور کس علاقے کا ذمہ دار میری وفات پر خوشیاں منا رہا ہے۔ جب اس کی پوری طرح جو ہے اس رپورٹ کو محفوظ کر لیا گیا، جو اس کے بعد پھر حیدر علی اچانک نمودار ہو گئے اسٹیج پر، اور ان کی گردن ناپی گئی جنہوں نے خوشیاں منائی تھی۔ تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو ان میں سے استنباط کی صلاح، استنباط کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے کو، کنویں سے آپ دیکھیں گے جب بورویل کھودا جاتا ہے، اچھا جب اوپر سے دیکھا جاتا ہے، وہ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں
وہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں پانی ہے یہاں، اور اکثر و بیشتر وہ ان کا اندازہ صحیح نکلتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور ساری مخلوق خلق خدا کھڑی ہوئی نظارہ کر رہی ہے، کہیں پانی نظر نہیں آتا سوائے مٹی کے، لیکن ماہر فن پر اعتماد لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں پانی ہے۔ بعض مرتبہ اتنا صحیح اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے 100 فٹ کے بعد پانی آئے گا، 1000 فٹ مارو گے تو پانی آئے گا، 3000 فٹ کے بعد پانی آئے گا، یہ کہتا ہے۔ تو ان سب کو نظر نہیں آ رہا، اس کو اکیلے کو نظر آ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح تو کہاں سے نظر، اچھا پانی آ گیا، نظر نہیں آیا دوسروں کو لیکن پانی آ گیا، جب تھا نہیں تو آیا کہاں سے؟ جب تھا نہیں تو آیا کہاں سے؟ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہی آیت کو لے جا کر ایک بڑے عالم کے سامنے رکھو، یہ بات اس کے تہ میں چھپی ہوئی ہے، وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، ان کو نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے آنکھوں میں مائکروسکوپ ہے، خوردبین لگی ہوئی ہے، اللہ نے نور فراست عطا فرمائی ہے، وہ علم رسوخ اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، فن کی مہارت ہے، فنون پر وہ کامل عبور و دسترس ہے کہ وہ تمام کی وجہ سے ان کی روح کی استعداد ایسی ہے کہ وہ اسی آیت میں اتنی اس کی تہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل اندر رکھی چھپے ہوئے حقائق کو نکال لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں استنباط۔ جب اس میں یہ علم نہیں تھا تو نکلا کیسا؟ بالکل اسی طرح یہاں پانی نہیں تھا تو آیا کیسے؟ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استنباط۔ تو خبر پہنچائی گئی تو جو صاحب بصیرت و فراست ہے، جو تجربہ کار ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اوہ دشمن کی طرف سے سازش رچی گئی ہے اور چال چلی جا رہی ہے، اسے یہی موقوف کر دینی چاہیے یا وفاداروں کی دوسری ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اوہو وہاں کہاں سے آیا ہے خطرہ، یہ جراثیم کہاں سے درآمد ہوئے ہیں، اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داروں تک، صاحب فراست اور تجربہ کاروں تک بات پہنچائی جائے۔ الذین یستنبطونہ منہم، اس سے مسئلہ یہ نکلا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی استنباط کرنے کا، چونکہ قرآن کریم کے ظاہری سطح میں سب کچھ نہیں ہے، میرے الفاظ پر غور کرو، قرآن کریم کے ظاہری سطح میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن کریم کی تہ میں سب کچھ ہے۔ یہ حضرت الاستاذ کے الفاظ ہیں، بے نہیں حضرت کے الفاظ ہیں، یہ مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمایا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ زمین کے اوپر سے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہدہد پرندہ ہے اس کو زمین کے اندر چلنے والے چشمے نظر آتے ہیں، اسی لیے جنگوں میں اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے کہ اگر جہاں پڑاؤ کرنا ہے وہاں پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر یہاں جو ہے وہ پانی ہو تو اس کی نشاندہی کرتا ہے ہدہد۔ اور کہتے ہیں یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں کینچوا مٹی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں 4 میٹر اندر ہوتا ہے، ہدہد کھودنا شروع کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہدہد دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن کھودتے کھودتے 4 میٹر اندر جو کیچوا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ ہاں، تب جب دیکھنے والوں کو اس کی مہارت کا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیت ودیت فرمائی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہاں یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا، جن لوگوں کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے ان کو ان مجتہدین کی پیروی کرنی چاہیے جن کے اندر اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بات ہے، جس کو صنفن کا ماہر بنایا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے یہ دنیا کی۔ استنبطونہ منہ، آگے کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم میں سے تھوڑے بچ جاتے
ورنہ پورے کے پورے شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ فضل کیا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا، قرآن کریم کو نازل کر کے ایسی ایسی عقل کی، تجربے کی باتیں تمہیں سمجھائی، زندگی کا سلیقہ اللہ نے تمہیں سکھایا، کیسے ایک ایک جزیے کو لے کر کے بحث کی جا رہی ہے، ایسا کرو، منافقین کی علامتوں کو پہچانو، ہاں باریک باریک باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، انتظام سے متعلق بھی، عقیدے اور مذہب سے متعلق بھی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ خصوصی فضل، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ جو قلیل طبقہ ہے وہ طبقہ فضل نہ ہوتا، یعنی اللہ کے رسول کو نہ بھیجا جاتا، قرآن کو نازل نہ کیا جاتا، تب بھی یہ جو چھوٹی جماعت ایسی ہوتی جو شیطان کے پیچھے نہ چلتی، یہ مطلب ہو گیا اس کا، نہیں کچھ کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے، ورنہ تو 90% مسائل ایسے ہیں، تفصیلات ایسی ہیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے قرآن اور رسول کی ضرورت ہے، اجمالی طور پر سمجھتے وہ بھی، ورنہ تو وہ بھی اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ آگے کہتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اوپر سے جہاد کا چل رہا تھا، پیچھے کچھ ضروری باتیں بیان کر کے پھر آتا ہے ادھر قرآن کریم، فقاتل فی سبیل اللہ، حضور کو کہتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو، لا تکلف الا نفسک۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جنگ احد 3 ہجری میں، کب ہوا؟ 3 ہجری میں، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جاتے جاتے ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال پھر بدر کے میدان میں جنگ ہوگی، تو حضور نے کہا منظور ہے ہمیں، تو آئندہ سال 4 ہجری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو نبھانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، صحابہ کو کہا، تو مخلصین صحابہ بھی چونکہ ابھی یہ احد میں شکست کھائے تھے، زخمی ہو گئے تھے صحابہ، تو ایک طبیعی طور پر ان کو ارے ابھی ذرا اور دن سنبھلنے دے دیا جاتا تو اچھا تھا، ایک ایسی بات پیدا ہو گئی، سمجھو بہت باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرو میری اس بات کو، ورنہ لوگ مخلصین سے 1-2 مرتبہ کبھی لاپرواہی ہوتی ہے تو وہ ان سے ہمیشہ کے لیے ایسا کٹ جاتے ہیں جیسے کافروں سے کٹا جاتا ہے، یہ ہمارے مزاج کی بے اعتدالی ہے، ہمارے مزاج کی بے اعتدالی ہے۔ صحابہ کی ایک بہت باریک مسئلے کو قرآن کریم چھیڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو صحابہ میں بھی یہ بات پیدا ہوئی، یعنی انہوں نے اعتراض نہیں کیا اللہ کے حکم پر، طبی طور پر کیا اور چند دن سنبھلنے دیا جاتا تو اچھا ہوتا، ابھی تو جنگ احد ہوئی تھی، اس میں شکست بھی ہوئی اور کتنا نقصان جانی مالی اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، ایسی ایک بات پیدا ہوئی تھی، اس کو کہا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، آگے کہتے ہیں لا تکلف الا نفسک، تو صرف اپنے آپ کا مکلف ہے، وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب تو دے، ترغیب دینے سے ہو سکتا ہے ذہن سازی ہو جائے، چل پڑے، اور ظاہر بات ہے صحابہ کی تعداد جو ہے بڑی تعداد حضور کے ساتھ گئی تھی، پھر بھی گئی تھی، ترغیب دو، لیکن مکلف نہیں ہو تم، مکلف صرف اپنے آپ کے، نکلو تم تو نکلو، تم تو اپنا جان کے مکلف ہو نا، دوسرا نہیں مانتا نہیں نکلتا، اس کے تم ذمہ دار نہیں، اس کے تعلق سے تم سے ہم باس پرس نہیں کریں گے، لیکن اپنی جان کے تم مکلف ہو، تم تو نکل سکتے ہو، وہ نہیں مانتے تو تمہیں کیا ہوا، یہ دیکھ کیسا طرز کلام، وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب تو دو، لیکن کسی کے ٹھیکیدار نہیں، تم دوسروں کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی نہیں مانا تمہاری بات تو، ہاں مکلف صرف تم اپنے آپ کے۔ آگے پیشن گوئی بھی کی، کیا پیشن گوئی کی؟
عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. عسى اللہ امتحان لیا جاتا ہے، کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، بقدر طاقت امتحان لیا جاتا ہے. امید ہے اللہ سے، عسى اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ کافروں کے جنگ سے بچا دے تمہیں. اس میں اشارہ تھا کہ کافر جنگ لڑنے نہیں آئیں گے. اشارہ یہ تھا، لیکن جانا ہے تمہیں. کیوں جانا ہے وہ نہیں بتایا گیا ابھی. بہت غور سے سنو میری اس بات کو. دو باتیں کہی گئی. جانا ہے جہاد کو، اس کو کہتے ہیں بدر صغرا. ایک بدر میں جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر کبرا، جو ابو سفیان کے جو شام سے لشکر آ رہا تھا اس کا حضور نے پیچھا کیا تھا. یہ احد کے بعد پیش آئی. یہ بھی اس کو جنگ بدر صغرا، چھوٹی جنگ کہا جاتا ہے. حکم دیا جا رہا ہے جانا پڑے گا، اور ساتھ میں اشارہ بھی دیا جا رہا ہے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں اشارے کو کہ کافر آئیں گے نہیں جنگ کو. لہذا ابو سفیان آیا، بدر کے قریب پڑاؤ کیا، لیکن چونکہ یہ بہانہ بنا کر اندر سے تیار نہیں تھا، وعدہ کر کے گیا تو بعد دل ناخواستہ آیا تھا. دوسرے لوگ کے دل بھی نہیں چاہ رہے تھے. جب مخلصین کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں تو وہاں منافقین کا کیا حال ہوگا. جیسے مخلصین میں منافقین گھسے ہوئے ہوتے ہیں، منافقین میں بھی منافقین ہوتے ہیں، کافروں میں بھی منافق ہوتے ہیں. میں نے ایک آیت سے پہلے وہاں ترجمہ کیا تھا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. وہاں میں نے ترجمہ یہ کیا تھا جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو پکے کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مذہبی نہیں ہوتا اس کو بس میری بیوی میرے بچے، میری بیوی میرے بچے، میری بیٹی میرا داماد، میرے گھر میرے پوتے میرے نواسے، اس کو لڑائی جھگڑے سے مطلب نہیں ہے. ایسے کافروں میں 99% ہیں. میں اور زیادہ کھل کر نہیں کہنا چاہتا، اب میری اس بات کو سمجھو اور علماء دیوبند کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرو. نوجوانوں، جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان میں بھی منافقین کا ہی زیادہ حصہ ہے. وہ نہیں مرنا چاہتے. جب مسلمان ہی نہیں مرنا چاہتا، جو مرے گا تو بھی جنت میں لے گی، وہ کیوں مرنا چاہیں گے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہی نہیں ہے، جو مزے ہیں اسی زندگی کے، وہ کیوں آسانی سے مرنا چاہے گا؟ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ملک کی وہ صورتحال نہیں ہے جو حقیقت میں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اشارہ دیا گیا کہ جنگ لینا، لہذا ابو سفیان بہانہ بنا کر واپس آ گیا. تو بغیر لڑے صحابہ واپس آ گئے. اللہ کا حکم پورا ہوا، جنگ بھی نہیں ہوئی. وہ لیکن لفظ یہ استعمال کیا گیا کہ اللہ سے امید ہے. عسیٰ کا لفظ ہے، یہ امید کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ کریم جب امید دلاتا ہے نا، جو سخی ہے، سخی وہ جب امید دلاتا ہے وہ وعدے کے قائم مقام ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے، شریف و کریم ہوتا ہے، وہ تاکیدی الفاظ استعمال نہیں کرتے. بڑے لوگ، بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کام مجھے کام دلا دیجئے، جائیں گے. وہ کہیں گے کل آ جاؤ دیکھا جائے گا. اگر کام نہ کرنا ہو تو بلائیں گے بھی نہیں، کرنا ہو تو یہ کہیں گے کل آ جائیے دیکھا جائے گا. یہ وعدہ ہوتا ہے. واللہ اشد باسا، واللہ اشد باسا، اللہ سخت جنگ کرنے والے ہیں. کافر کیا جنگ کریں گے؟ جب اللہ جنگ میں مقابلے میں آ جائیں گے کسی کے تو اللہ بہت سخت جنگ کرنے والے ہیں. واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. واشد تنکیلا دنیا میں، اشد باسا، واشد تنکیلا آخرت میں. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکن لہو نصیب منہا. اور جو آدمی
دیکھو اوپر سے دو قسم کے تھے مخلصین میں بھی، کچھ بہادر صحابہ تھے اور کچھ کمزور طبیعت کے صحابہ تھے. جو بہادر قسم کے صحابہ تھے وہ ذہن سازی کر رہے تھے، نکلو جہاد میں، نکلو جہاد میں، مریں گے تو کیا ہوا، آخرت کے ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور موت سے پہلے موت نہیں آئے گی اور کوئی آدمی زندگی سے زیادہ جی نہیں سکے گا. اس طرح ذہن سازی کر رہے تھے. اس کو کہا من یشفع شفاعتن، کسی نے کسی کی تشکیل کی، جماعت میں تشکیل کرتے ہیں، بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے کاروبار کا کچھ نہیں ہوگا، تشکیل کرتے ہیں نا اللہ کے وعدے وعید سنا کر کے. جو آدمی کسی کی ذہن سازی کر کے اس کو جہاد میں نکلنے کے لیے تیار کر دیا تو جانے والے کو تو اجر ملے گا، ذہن سازی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. یہ کہتے ہیں تو یکن لہ نصیب منہا. لیکن دو شرطوں کے ساتھ ہے یہ. کسی کی سفارش کرنا، اس کے ایک معنی تو جو میں بتایا بھی آپ کو، دوسرا اس کو عام معنی میں بھی لیا ہے مفسرین نے. کسی کی سفارش کرنا دو طرح جائز ہے. ایک مثال کے طور پر میں نے کسی کی سفارش کرا دی، بڑا اچھا آدمی ہے، اسے کام کو رکھ لو کام آئے گا، تو اس کو بھی اجر ملے گا. کسی کا کام کرا دیا میں نے، پیسے دلا دیے غریب کو محتاج کو، تو دینے والے کو بھی اجر ملے گا، دلانے والے کو بھی اجر ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہبری کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کو جیسا کرنے والا ہے. کرنے والے کو جیسا اجر ملے گا، خیر کی طرف رہبری کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. بشرطے کہ طریقہ صحیح ہو. طریقہ صحیح ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک چندہ کرنے والا چندہ کرنے آتا ہے. میرا ایک دوست مالدار ہے، میں اس کو کہوں کہ یہ مستحق ادارہ ہے، اس کو آپ چندہ دے دیں گے تو آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے گا، یہ مستحق ادارہ ہے. میں نے کہہ دیا، اب وہ غور کرے، اب وہ خود جانے، اس لیے کہ مجھے تو میرے گھر کو تو نہیں دینا ہے پیسے تو ان کے ادارے کو دینا ہے. میں نے کہہ دیا، مالدار کے ذہن میں ڈال دی بات کہ بھائی دیکھو یہ مدرسے والے آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند والے، بڑا مستحق ادارہ ہے، بہت خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، اگر آپ دے دیں گے تو آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگ جائے گا اور ان کی خدمات میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں طلبہ جو ان کے نیٹ ورک میں ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. میں نے ترغیب کی، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ مجبور کر رہا ہے آدمی کہ تم کو دینا ہی پڑے گا، وہ دینا نہیں چاہتا اور مجبور کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. مجبور کر کے کسی سے پیسہ لینا تو جائز نہیں ہے، الا بالطیب نفس، حدیث ہے باقاعدہ. تو ایک تو طریقہ صحیح ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی سفارش نہ کی جائے جیسے مثال کے طور پر یہ عہد و نااہل، ہم نے کہہ دیا بھائی اس کو رکھ لو، یہ بڑا قابل آدمی ہے، اب وہ لے کر کمپنی سزا بھگت رہی ہے، اپنے دوست کے لحاظ میں اس کو لینا لے لیا، اب وہ مصیبت اٹھا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظالم کی اعانت کی سفارش کی جائے کہ اب ظالم کی مدد کرو. طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور کام بھی مشروع ہونا چاہیے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اور اگر جو لوگ جو ہے سفارش کر رہے تھے، یعنی غلط ذہن سازی کر رہے تھے، جو کمزور طبیعت کے لوگ ہیں، ارے یار ابھی تو وہ حد میں ہم نقصان اٹھا چکے ہیں، اب جاؤں گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ حد کے جیسا پھر حشر ہو ہمارا. کمزور طبیعت کے لوگ اس طرح تو کہتے ہیں یکن لہ کفل منہا، پھر تو جہاد سے جی چرانے والے کو جو سزا ملے گی وہی سزا اس کو ملے گی.
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ مقیتا کے معنی قادرن کیا آتے ہیں، اللہ ہر چیز پر، یعنی اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہیں غلط ذہن سازی کرنے والوں کو، اور اچھی ذہن سازی کرنے والوں کو اجر دینے پر بھی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے آگے سلام کا ذکر ہے، سلام کا، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اس کا پس منظر کریں گے، اس میں فقہی مسائل بھی ہیں، اس کی ذرا تشریح کی بھی ضرورت ہے، البتہ اس کا ربط بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اوپر میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب مخلصین سے کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے، میرے جملوں پر غور کرو، کیونکہ ہم لوگ مل جل کر کبھی اجتماعی کام کرتے ہیں تو ہوتے تو مخلص ہیں، کچھ تو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی کبھی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی دوسری مصلحت کی وجہ سے جو ہے وہ جی چرانے لگتے ہیں، تو ہم بالکل ان کو اکثر نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، چونکہ اوپر دو قسم کے صحابہ کا تذکرہ تھا، تو یہاں کہہ رہے ہیں اگر تم کو سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا مِنْهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور اردو ایسا نہ ہو کہ تم نے تو جہاد میں جی چرایا تھا، تمہارے سلام کا جواب ہم کیا دیں، تم سلام کے جواب کے مستحق نہیں ہو، تم تو منافق ہو، تمہارے سلام کا جواب دینا تو حرام ہے۔ آدمی ایسے لب و لہجے پر اتر آئے اور مل بیٹھنے کے مواقع ہی ختم کر لے۔ یہ تعمق میں اسے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، شدت پسندی تعمق، یہ بھی یہودیت و نصرانیت کی دین ہے۔ وَرَحْمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، دین سے جتنے دین کا مطالبہ کیا گیا اس سے بھی جی چرانا تو نفاق ہے، اور پھر بال کی کھال نکالنا، اسے بھی اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عورت حائضہ ہو جاتی تھی، حیض کی حالت میں جب اسے ماہواری آتی تھی تو اسے بازو نہیں سلاتے تھے، اس کے بستر پر نہیں سوتے تھے، اور اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی وہ حرام سمجھتے تھے۔ یہی تعمق، یہی بال کی کھال نکالنا ہے۔ اور بیوی سے ہر طرف سے ملنے کو روا رکھا گیا اسلام میں۔ وہ کہتے تھے اگر کوئی بیوی سے پیچھے کے راستے سے، یعنی مقام تو طے ہے، مقام طے ہے، جگہ طے ہے ہم بستری کی، لیکن پیچھے سے کرنے کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے۔ لیکن یہودی لوگ کہتے تھے اگر پیچھے سے ہم بستری کی گئی تو لڑکا احول پیدا ہوگا، بھینگا، وہ دو نظر آتے نا، ایسا پیدا ہوگا۔ یہ سارے تعمقات ہیں، اسی کو اور بھی تفصیلات میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں تعمق، بال کی کھال نکالنا، اسے آدمی نبھا بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شاید اس قسم کی بات ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کے کچھ جراثیم میں جو ادھر آ جاتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے بہت۔ تو آگے اگر کوئی بیچارہ چلو جہاد میں نہیں آیا اپنے ضعف کمزوری کی وجہ سے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تم اپنی جماعت سے الگ نہ کرو، اجتماعیت ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے گی۔ کیا کرو، ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے قریب کرنے، ان کی طبیعت میں جھجک پیدا ہو جائے گی، جہاد میں پہلے ہی نہیں گیا، اور پھر بھی تم بھی اگر ان سے غلط رویہ اختیار کرو گے، منہ موڑ لو گے، ان کے سلام کا جواب نہیں دو گے، اخلاق سے برتاؤ نہیں کرو گے، اخلاق پیش نہیں کرو گے، ان کو قریب نہیں کرو گے، تو ہمیشہ کے لیے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اس سے اجتماعیت متاثر ہوگی، ٹھیس پہنچے گی اجتماعیت کو۔ اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ عین میدان جنگ میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار ہے اسلام کو۔ یہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، چاہے مکمل نماز کسی کو بھی نہ ملے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں اجتماعیت کی بات کو؟ نہیں۔ وہ جو جہاد کے ممکنین سے حضرت صدیق اکبر نے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کریں گے میں ان سے جہاد کروں گا، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک تو مطلق ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضور کا انتقال ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، چلو زکوٰۃ فرض نہیں۔
دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم زکوٰۃ تو دیں گے، ہم زکوٰۃ تو، لیکن ہم مرکز کو نہیں پہنچائیں گے زکوٰۃ۔ کہاں نہیں پہنچائیں گے؟ تو اجتماعیت کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگو میری اس جملے پر، اس روایت پر۔ مجھے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ جملہ یاد آتا ہے، اور میں ہمیشہ اپنے جب احباب ہوتے ہیں، خصوصی مجلس ہوتی ہے ذمہ داروں کو، میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، یہ ذمہ داروں کے درمیان سنانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر، کس پر؟ اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مخلصین کا اجتماع ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ان کی اجتماعیت پر بہت ایک ایک جزیہ لا کر کے ان کی اجتماعیت کو پارا پارا ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسے یاد رکھوں گی اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔